الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت عالم اسلام کے جو حالات ہیں، خاص طور پر مقدس سرزمین کے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے ظلم و بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پوری دنیا تماشائی بن کر اس ظلم و ستم کو بڑھتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ جو کچھ زندہ ضمیر والے لوگ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، یہ دنیا سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے ملک ہندوستان میں بعض علاقوں میں نہتے اور معصوم مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اپنے حق کی آواز بلند کرنے پر جس طرح سے ان کو کچلا جا رہا ہے، یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا بھی ایک سیاہ ترین باب ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر ایک زندہ دل والے مسلمان کا بے چین ہونا فطری بات ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی کسی کے دل میں درد پیدا نہ ہو، معصوم بچوں اور عورتوں کی آہیں سن کر اگر غم اور غصے کا بادل دل میں امڑ نہ آئے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل کے اندر تکلیف ہونا، دل کا بے چین ہونا، یہ قوم اور ملت کی زندگی کی علامت ہے۔ لیکن یہ بے چینی اور یہ غم و غصہ کبھی تو انسان کو اپنے دائرے اور آپے سے باہر کر دیتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور کبھی اس کی وجہ سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے اور خود اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ حالات کو دیکھ کر، ظلم کی داستاں سن کر کبھی یہ بے چینی اس کو مایوس کر دیتی ہے، اور پھر کبھی اس کا غلط نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ تو یہ کیفیت بھی امت کو برباد کرنے والی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں سب سے پہلے تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات جو ایمان اور یقین کا سرچشمہ ہے، جو ہمت اور ولولے کو پیدا کرنے والی ہے، جو اللہ کی طاقت پر یقین کو بڑھانے والی ہے، جو آگے بڑھنے کی دعوت دینے والی ہے، جو حوصلوں کو مہمیز کرنے والی ہے، ان آیات کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن تاریخ کا بھی ایک مجموعہ ہے۔ قرآن نے بڑی بڑی حکومتوں کی داستانوں کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ ایسے بادشاہ جنہوں نے زمین میں دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں، ایسے بادشاہ بھی دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے ظلم و ستم کی کوئی
کہانی باقی نہیں چھوڑی دنیا کے لیے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ کی طاقت کے سامنے وہ ٹک پائے؟ کیا دنیا میں وہ ہمیشہ زندہ رہ پائے؟ کیا ان کی طاقت، ان کی فوج، ان کی حکومت، کیا یہ ساری چیزیں ان کو بچا پائی؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، کہا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جو ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، تو کیا ہوا؟ باقی رہے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، دنیا میں چھان بین کرتے رہے، گھومتے رہے، تلاش کرتے رہے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی بچاؤ کی جگہ۔ حل من محیص، کیا وہ محفوظ رہ سکے؟ کوئی ٹھکانہ ان کو مل سکا؟ حل تحس منہم، کیا ان کی کوئی آواز باقی ہے؟ کوئی تذکرہ دنیا میں ہے؟ اگر قرآن نے بیان نہ کرتا تو ان کا تذکرہ بھی یہاں موجود نہ رہتا۔ تو اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے اللہ مہلت تو دیتے ہیں ظالموں کو، چھوڑتے نہیں ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ان کو میں مہلت دیتا ہوں، لیکن میری سازش، میری تدبیر انتہائی مضبوط ہے۔ جب پکڑنے پر آتا ہوں کوئی طاقت چھوٹ نہیں پاتی ہے۔ یہی انسانی تاریخ ہمیں پیغام دیتی ہے۔ انسانی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے، بڑے بڑے ظالم دنیا میں آئے لیکن کسی کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ تو جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی طاقت کو دیکھتا ہے وہ دنیا کی طاقت سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ جو اللہ کے انتقام کی تاریخ پڑھتا ہے وہ کبھی پانی کے بلبلوں سے متاثر ہوتا نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ پر یقین کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں آزمانے کے لیے، ہمارا امتحان لینے کے لیے ظالموں کو اور طاقت دے دیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہمیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے یا نہیں۔ ہم اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں یا دنیا کے وسائل کو دیکھ کر، اپنی بے بسی کو دیکھ کر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، مسلمان کبھی جھکے نہیں، مسلمانوں نے کبھی ظالموں کی بالادستی کو قبول نہیں کیا، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ یہ نہ سمجھیے کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے، جو سازشیں ہو رہی ہے، جو تدبیریں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری پوشیدہ چیزیں یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ساری چیزیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہیں، ایک ایک چیز اللہ کے ہاں نوٹ ہوتی ہے۔ فَاعْبُدْهُ، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا ہے۔ ہمیں کسی طاقت کے سامنے جھک کر اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں جانا ہے۔ ہمیں جذبات میں آ کر ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس کی شریعت ہمیں اجازت نہ دے، یا ہمیں مایوس ہو کر اپنی محرومی اور اللہ سے تعلق کے کمزور ہونے کا، اللہ کی طاقت پر یقین نہ ہونے کا ہمیں کبھی ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ اسی لیے کہا فَاعْبُدْهُ، آپ اللہ کی اطاعت کرتے رہیے، اللہ کی باتوں پر یقین کر کے اللہ کے احکامات کی تابعداری کرتے رہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیے رہیے، اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیے رہیے۔ اللہ نے جو پیغام قرآن مجید کی روشنی میں دیا ہے اس پر بھروسہ کیے رہیے۔ اللہ نے تاریخ انسانیت کی روشنی میں قرآن کی جو تفسیر بیان کی ہے، اپنے قانون کو جو بیان کیا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہا تمہارا پروردگار تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، آپ جو بھی کام کریں گے اللہ کے لیے،
اللہ کی شریعت کی روشنی میں اللہ کے یہاں آپ کا ایک ایک عمل پہنچتا ہے، اور ہر عمل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کے احکام کے مطابق ہو، اللہ کی منشا کے مطابق ہو، وہ عمل اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری طرف اس آیت میں دشمنوں کے لیے وعید اور دھمکی بھی ہے کہ دشمن کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو چاہے کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے تو اللہ کی طاقت سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل کا نتیجہ ہے جو ان کی تکبر کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو کوئی چیز ان کو محفوظ نہیں رکھ سکے گی۔ تو یہ ہمیں آج کے حالات میں پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم ایک تو اللہ کی طاعت اور فرما برداری میں لگے رہیں، دوسرے ہمارا یقین اللہ پر ہو، تیسرے ہم یہ یقین رکھیں کہ ہم جو بھی کریں گے ہمیں اپنے وسائل کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں آج کے حالات میں، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اس کے لیے آگے بڑھنے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ ہم جو کر سکتے ہیں اپنی شریعت کی روشنی میں، یہاں کے قانون کی روشنی میں ہم کریں، اللہ کے پاس ہم معذور ہوں گے۔ ہم اپنے وسائل کے مطابق کریں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے یا جذبات میں آ کر ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری شریعت کے خلاف ہو، جس کی ہماری شریعت اجازت نہ دیتی ہو۔ پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کیسے مدد نازل ہوتی ہے، کیسے اللہ کی نصرت آتی ہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کی آیتوں پر غور کر کر آگے بڑھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔